نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے۔ زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے۔ لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور ARYQ TV پر یہ آپ خصوصی پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں جو کہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر ہے۔ کل آپ نے پہلی ایپیسوڈ ملاحظہ کی جس میں ہم نے ان کی سوانح حیات پر ذکر کیا، گفتگو کی علماء کرام کے ساتھ۔ آج اس سیکنڈ ایپیسوڈ میں جو موضوع سخن ہے وہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تجدیدی کارنامے ہیں جن کو آج زیر بحث لائیں گے اور علماء کرام سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، جو بنیادی فلسفی ہے، جو فلسفہ ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک طرف سبب ہوتا ہے، دوسری طرف مسبب ہوتا ہے، یعنی کہ یہ چیز ایبسولوٹ مانی جاتی ہے تاریخی فلسفے میں یا جو ہسٹوریکل فلسفی ہے اس کے اندر، کہ اگر آگ ہے تو اس کا کام جلانا ہے، اگر ہوائیں ہیں تو ان کا کام اڑانا ہے۔ اسی طرح سبب اور مسبب کو لے کر بہت ساری تعویلات کی جاتی ہیں، بہت ساری ایگزامپلز اور السٹریشنز بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے وہ تاریخی فلسفہ جو کہ قرآن اور حدیث کے ٹکراؤ کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا اور اس سے انحراف کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے رکھا جاتا، نہ کہ صرف حضرت امام محمد غزالی نے اس تاریخی فلسفے کا، اس یونانی فلسفے کا رد کیا، بلکہ اپنی مدلل تحریر سے اور تصنیف سے آپ نے اس بات کو شامل کیا کہ یہ سبب اور مسبب ایبسولوٹ نہیں ہے، بلکہ آگ کا کام اگر جلانا ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہے۔ یوں کہیے مختصراً کہ اگر فلسفے کو کسی نے لبادہ اسلام پہنایا یا اڑایا تو وہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، اور انہی کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پینل میں موجود حسب روایت، حسب معمول معروف علماء دین ہمارے ساتھ صاحبان علم و دانش موجود ہیں۔ میں تعارف کراتا چلوں، میرے بھائی جانب موجود ہیں حضرت علامہ محمد مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مصعب خیر مقدم، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی زیغم علی گردیدی شاہ صاحب۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاء اللہ، آپ کا بھی خیر مقدم ہے حضرت۔ قبیلہ حسان سے، دنیا ناز سے خوبصورت آواز اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں فہیم نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، تجدیدی کارنامے حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ میں چاہوں گا حسب روایت اگر ایک حمد شامل کی جائے اس پروگرام میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ علماء کرام سے ہم گفتگو کا آغاز کریں، تو یہ آپ کے حکم سے حضرت بسم اللہ۔ فہیم نیازی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اول و آخر ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔
بخش میرے ماں باپ کو بھی، بخش میرے ماں باپ کو بھی، اور اہل کرم اصحاب کو بھی، اہل کرم اصحاب کو بھی، بخش میرے ماں باپ کو بھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ ذکر خفی و جلی ہے یہی، ذکر خفی و جلی ہے یہی، راز اثبات و نفی ہے یہی، راز اثبات و نفی ہے یہی، ذکر فاصل فاس یہی، ذکر فاصل فاس یہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ فہیم بھائی سلامت رہیں۔ ناظرین کرام، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً وہ اصلاح معاشرہ ہو، اصلاح اخلاق ہو، لوگوں کے عقائد کو محفوظ کرنے والی بات ہو، عقائد کی اصلاح کے حوالے سے بات ہو، جس انداز سے آپ نے اپنے تجدیدی کارناموں کے سبب ایسے نقوش تا قیامت اس امت مسلمہ کے لیے چھوڑے کہ جن کی اتباع کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اسی شخصیت کی آج بات ہو رہی ہے، ان کے تجدیدی کارناموں کا آج ہم گفتگو کریں گے علماء کرام سے اس سیکنڈ ایپیسوڈ میں، اور مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت، کوئی بھی شخص ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ مجدد ہونے کا تاج پہنتا ہے، اور یقیناً حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ جن کو اپنے دور کا مجدد کہا جاتا ہے، تو وہ کون سے اوصاف ہیں، کمالات ہیں، خصائص ہیں جو ایک شخص کو اتنے بڑے مرتبے پر فائز کرتی ہے؟ میں چاہوں گا اس پر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ماشاءاللہ۔ بے شک اللہ تعالی ہر 100 سال کے سرے پر اس امت کے لیے ایک ایسے آدمی کو بھیجتا ہے جو اس کے دین کی تجدید کرتا ہے۔ ہاد امیر کا مرجع امت ہے جو اس امت کے دین کی تجدید کرتا ہے، نشأت ثانیہ کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اچھا، پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو تجدید کی اور مجدد کی بات ہے نا، بعض لوگ اس پر اشکال بھی پیش کرتے ہیں کہ جناب جب اسلام کی دین کی تکمیل ہو گئی اور جب ختم نبوت کا معاملہ ہو گیا تو اب یہ الگ سے روایت میں تجدید کس بات کی، تو اس اشکال کو کلیریفائی کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ یہ تو تائید کر رہی ہے ختم نبوت کی یہ حدیث، تبھی تو مجدد کی بات کی جا رہی ہے کہ چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب آگے کسی نبی نے نہیں آنا، تو اسی لیے تو مجدد بھیجا جا رہا ہے کہ نبی نہیں آگے، نبوت کی نہیں، تجدید کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر تجدید کے اندر بھی یہ ہے کہ جب اتنا عرصہ گزرتا ہے تو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کچھ گرد و غبار آ جاتا ہے، تو یعنی جو مجدد ہے اس کا کام دین کی حسین صورت پہ جو گرد و غبار آ گیا اس گرد و غبار کو دور کرنا ہے جو لوگوں کی طرف سے ہے، تو وہ پیوریفائی کرتا ہے۔ یعنی مجدد الگ سے کوئی نئی چیز نکال کے نہیں دین کے اندر شامل کر دیتا، بلکہ اسی دین کا جو اصل حسن ہے اس پہ جو گرد و غبار پڑا ہوا ہے اس گرد و غبار کو دور کرتا ہے، اجالا کر دیتا ہے، اور جو اصل صورت ہے اسے نکھار کے پیش کر دیتا ہے۔ یعنی مجدد احیاء سنت کرتا ہے، سنت کو زندہ کرتا ہے اور اماتت بدعت کرتا ہے، بدعت کو ختم کرتا ہے، بدعت کو ختم کر دیتا ہے، سنتوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ مجدد کا کارنامہ ہوتا ہے۔ اور مجدد جو ہے وہ ایک صدی میں ایک ہی ہو یہ ضروری نہیں۔ حدیث کے اندر لفظ من استعمال ہوا ہے اور من کے اندر عموم ہے، من جو ہے اس کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے، من کا اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں شارحین حدیث نے اس کی تشریح فرمائی، باقاعدہ علماء نے تصریح فرما رکھی ہے کہ ایک صدی میں ایک مجدد بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، خطے خطے کا فرق بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح
शोबे का फ़र्क भी हो सकता है कि किसी एक शोबे के एतबार से एक मुजद्दिद हो और दूसरे शोबे के एतबार से दूसरा मुजद्दिद हो। मसलन कोई अखलाकी सतह पर और दावत और तबलीग और तरबियत की सतह पे तजदीद का फरीज़ा सरअंजाम दे रहा हो और कोई ख़ास इल्मी सतह पे तजदीद का फरीज़ा सरअंजाम दे रहा हो। ये अलग बात है कि जो इल्मी और अमली दोनों सतहों पर हो तो चूंकि वो जामे है उसकी शान एक अलग है। और हुज्जतुल इस्लाम मुर्शिदुल अनाम इमाम अबू हामिद ज़ैनुद्दीन मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली राहिमहुल्लाह हमें उन्हीं मुजद्दिदीन की सफ में नजर आते हैं कि जो हर शोबे के जामे हैं, हर सतह पर आप हमें तजदीद का फरीज़ा सरअंजाम देते नजर आ रहे हैं। फिक्री हो, एतकादी सतह हो, इल्मी सतह हो, वहाँ भी इमाम गज़ाली तजदीद के कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं। और अमली हो, प्रैक्टिकल सतह हो, यानी रैशनल और प्रैक्टिकल दोनों सतहों पर इमाम गज़ाली राहिमहुल्लाह हमें तजदीद का फरीज़ा सरअंजाम देते नजर आ रहे हैं। और इसी फरीज़ा तजदीद जो उनके तजदीदी कारनामे आप देखें, इमाम गज़ाली राहिमहुल्लाह का विसाल हुआ 505 सने हिजरिया में। इस वक्त चल रहा है अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं लम्हा मौजूद, ये है 1444 सने हिजरिया। सदियां गुजर गई हैं, आज तक शर्क़ व गर्ब में इमाम गज़ाली के तजदीदी कारनामों की गूंज सुनाई दे रही है। और उन तजदीदी कारनामों में से मैं इशारतन इजमालन जो है वो चंद एक का जिक्र कर देता हूँ। एक तो उस वक्त आपकी सदी के अंदर जिस वक्त आप तशरीफ़ लाए हैं, एक बहुत बड़ा फितना जो है पूरे आलम इस्लाम को उस वक्त चैलेंज दरपेश था, वो था एक फ़िरका था, फ़िरका बातिनिया। ठीक, अब बातनिया के जो अफकार हैं, जो लोग भी तारीख़ का इल्म रखने वाले हैं, तारीख़ पढ़ने वाले हैं, वो जानते हैं कि इस्लाम के लिए कितना नुकसानदेह था ये। तो इमाम गज़ाली राहिमहुल्लाह ने उसके लिए इल्मी और अमली दोनों सतहों पे काम किया है। यानी आपने तबलीगी मसाई भी सरअंजाम दी है, प्रैक्टिकली फिज़िकली भी, और तहरीरी सूरत में भी आपने 8 किताबें लिखी हैं इस फितने के रद में। उन 8 में से सारी तो चूंकि हम तक पहुँच नहीं पाई, मफकूद हो गई, मिसिंग हो गई जो है मरूर ज़मान से। उन 8 में से 3 हम तक पहुंची हैं। उनमें से एक का नाम है फ़दाइल बातिनिया व फ़दाइल मुस्तदहरिया, दूसरी का नाम है अल-क़िस्तासुल मुस्तकीम, तीसरी का नाम है जवाबुल मसाइल अरबा। ये इस फितने के रद में आपने जो किताबें तालीफ फरमाई 8, उनमें से ये 3 किताबें आज तक मौजूद हैं और इन्हें आज भी पढ़ा जा सकता है। और पढ़कर पता चलता है कि इमाम गज़ाली राहिमहुल्लाह ने इल्मी सतह पर कितने बुलंद बांग अंदाज में उनके दावी का रद्द किया है, उनके शुबहात का रद्द किया है, और जो इस्लाम की हकीकी तालीम है उसे कैसे आपने निखार कर पेश किया है। एक दूसरा जो आपका मेन कारनामा जो है कि उस वक्त जो फ़लसफ़े का चैलेंज दरपेश था पूरे इस आलम इस्लाम को, कि फ़लसफ़े ने आके उस वक्त जो काम कर रखा था उससे लोग मरूब हुए। अब उलमाए मुतकल्लिमीन वो पहले से रद्द तो कर रहे थे, लेकिन वो उनका जो रद्द था वो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म था, खारजी तनकीद था। इमाम गज़ाली का कारनामा यह है कि आपने इंटरनल क्रिटिसिज्म से काम लिया, दाखिली तनकीद खुद उसी फ़लसफ़े के अंदर से आपने निकाल के बताया, उन्हीं के उसूलों की रोशनी में कि इसमें कहाँ कहाँ तज़ाद है और इसका मुकदमा कहाँ कहाँ कमज़ोर है। एक किताब लिखी पहले मकासिदुल फ़लासफ़ा जिसमें उनका बयान किया, फिर उसके रद्द में किताब लिखी तहाफ़ुतुल फ़लासफ़ा जिसमें उसका रद्द किया। ये इमाम गज़ाली का दूसरा कारनामा। और आखिरी एक तीसरा इजमालन एक बात कह देता हूँ कि जो तसव्वुफ़ के हवाले से और मुआशरे में जो बुराइयाँ राइज थी उनका आपने जो कला कमा किया है, बेखूब उनसे उखाड़ा है इंतहाई हिकमत भरे अंदाज में। क्या बात है इमाम गज़ाली राहिमहुल्लाह की, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुफ्ती साहब। नाज़रीन, मज़ीद सवालात शामिल करेंगे तजदीदी कारनामे हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली की। आपसे मुलाकात होती है एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाज़रीन किराम, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुफ्तगू हो रही है हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह के तजदीदी कारनामों पर, और इब्तिदा में मुफ्ती साहब ने बहुत सहर हासिल गुफ्तगू की और माशाअल्लाह बहुत उम्दा कलाम किया। मैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ेगम अली गद्देदी साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस वक्त आपने खिदमात सरअंजाम दी दीन मतीन की इस्लाह के लिए, अकाइद की इस्लाह के लिए, ये वो दौर है कि जब अकाइद के हवाले से बड़ा तज़ब्ज़ुब पाया जाता था, बेचैनी पाई जाती थी। मुसलमान कौम इंतिशार का और समझ लें तज़ब्ज़ुब का, कन्फ्यूजन का शिकार थी। तो अकाइद की इस्लाह के हवाले से हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली के जो कारनामे हैं, जो आपकी खिदमात हैं, मैं चाहूँगा उस पर आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बहुत शुक्रिया सुमेर भाई। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमा, आपका दौर अगर हम देखें तो इंतहाई पुरखतन और पुरफितन दौर था बेशक, और कई बड़े बड़े फितने उनका उम्मत मुस्लिमा को सामना था। जिस तरह मुअतज़िला का फ़िरका है, मुजस्समा है, कदरिया, जहमिया, और इसी तरह बातिनिया फ़िरका है। फिर फ़लासफ़ा का एक बहुत बड़ा फितना था। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा ने इल्मी तौर पर भी इनका रद्द फरमाया और अमली तौर पर भी जो मुआशरे में एक बिगाड़ पैदा हो चुकी थी और मुसलमानों में एक ज़बो हाली का मामला था, इस्लाम से दूरी, और जो इन
باطل نظریات کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، امام محمد غزالی علیہ الرحمہ نے ہر میدان میں اور ہر پہلو سے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا، اور اسلام کے جو عقائد و نظریات ہیں اور امت مسلمہ کا جو ایک موروثی سلسلہ وہ چلا آ رہا ہے، تسلسل کے ساتھ جو عقائد چلے آ رہے ہیں، امام محمد غزالی علیہ الرحمہ نے ان کا دفاع فرمایا، اور ہر طرح سے عقلاً نقلاً امام غزالی علیہ الرحمہ نے ان عقائد کا اثبات فرمایا۔ فلسفہ کا اگر معاملہ دیکھیں تو یونانی جو فلسفہ اس وقت بڑے زور کے ساتھ تھا، اور بلکہ باقاعدہ کئی اسلامی ممالک میں اسلامی حکومتوں کی طرف سے بھی اس کو نافذ کرنے کی اور اس کو اوپر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس فخر کے ساتھ پیش کیا جاتا، اس کو بڑے ایک فخر، اور پھر اپنے درباروں میں اس طرح کی مجالس منعقد کی جاتی تھی جس میں بڑے بڑے فلاسفہ کو بلایا جاتا تھا، اور بلانے کا مقصد اور ان ابحاث کا مقصد یہ تھا کہ کسی طور پر اس فلسفے کو لایا جائے اور فلسفے کو نافذ کیا جائے، اور یہ جو مذموم و باطل عقائد کی ترویج و اشاعت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو عالم اسلام میں پھیلایا جائے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ سے پہلے جو متکلمین کا اگر ہم معاملہ دیکھیں تو ایک دفاعی پوزیشن میں تھے، ان کا مقابلہ کیا جاتا تھا، لیکن ایک دفاعی پوزیشن میں، یعنی وہ اس کیفیت میں نہیں تھے کہ اس فلسفے کی بنیاد پر ہی ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کا جواب دیا جائے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے معیار تو دین ہی کو بنایا، مذہب کو بنیاد بنایا، لیکن ان کے جو عقائد و نظریات تھے اسی فلسفے کے مطابق امام غزالی علیہ الرحمہ نے ان کے باطل جو عقائد و نظریات اور جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا۔ علامہ ابن خلدون علیہ الرحمہ نے بھی جو امام غزالی علیہ الرحمہ کے تجدیدی کارناموں کا تذکرہ فرمایا تو اس میں آپ نے یہ واضح کیا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے علم الکلام اور علم فلسفہ کو آپس میں جمع کیا، اور فلاسفہ کے جو اعتراضات اور جو اشکالات تھے اس کو فلسفے ہی کی روشنی میں، اور بلکہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ فلسفے کو مسلمان کرنے والی شخصیت وہ آپ کی ذات والے صفات ہے۔ پھر اسی طرح باطنی جو تحریک اس زمانے میں پورے عالم اسلام میں اس کے فتنہ وہ پھیل چکا تھا اور انتہائی مضبوط وہ قدم جما چکی تھی۔ اس فرقے کا جو ایک طریقہ واردات تھا، امت مسلمہ کی ذب و حالی کو بیان کر کے اور جذباتی طور پر مسلمانوں کو ایک اس طرح کی کیفیات پیدا کی جاتی تھی کہ ان کے لیے ہمدردیاں پیدا ہو جائیں، یعنی اس مجموعی جو امت مسلمہ کا انتشار و افتراق اور خلفشار کی جو کیفیت تھی اس کو بنیاد بنا کر اپنے لیے ہمدردیاں سمیٹنا، اور پھر اس کے حل کے طور پر اپنے جو ان کے معاملات تھے اس کو پیش کیا جاتا کہ دیکھیں اگر امت مسلمہ اس وقت یہ کیفیت میں ہے، اس مشکل سے دوچار ہے، اس ذب و حالی کا شکار ہے، تو پھر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو شرعی احکام ہے اس کی اصل روح کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ان کی اصل روح ان کے مطابق کیا تھی؟ ان کے نزدیک یہ تھا کہ جو جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، دیگر فرائض و واجبات ہے، شرعی احکام ہے، اس کی جو تعویل اور اس کی جو حکمت ہے یا جو تشریحات وہ قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں اس سے ہٹ کر انہوں نے اپنے طور پر اس کا ایک من گڑت اس کی حکمتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ جو عبادات ہے اس کا جو ایک ظاہر ہے جو عوام کے سامنے ہے، بالکل ٹھیک، اور ایک باطن وہ ہے جو امام وقت کے پاس ہوتا ہے، اور امام وقت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس میں ہر طرح کی تشریح کر سکے، ہر طرح کی اس میں تبدیلی کر سکے، اور بلکہ ان کے نزدیک یہ تو شرعی احکامات تو کھجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب کے حوالے سے انہوں نے اشکالات پیدا کیے، اور یہ ایک من گڑت اور انتہائی فاسد قسم کا عقیدہ امت مسلمہ کے اذہان کو پراگندہ کرنے کے لیے پیش کیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو مقام ہے، تو کہا کہ یہ کوئی شخصیت نہیں ہے، یہ مقام محمدیت جو ہے یہ ایک منصب ہوتا ہے، اور اس منصب پر کسی بھی زمانے میں کسی بھی شخص کو فائز کیا جا سکتا ہے، یعنی حضور کا جو مقام تھا وہ آپ کے لیے خاص نہیں ہے۔ ٹھیک، جس طرح ہم باطل دیگر فرقوں کے حوالے سے دیکھیں تو کرامتہ کا بھی اسی سے ملتا جلتا ایک نظریہ پایا جاتا ہے، تو کہا کہ یہ محمدیت کا جو ایک مقام ہے یہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی شخص کو عطا فرمایا جا سکتا ہے، اور اس زمانے میں جو ایک یہ مقام ہے تو کہا کہ امام زمانہ کے لیے یہ ایک مقام اس کو دیا جاتا ہے، اور دین کے سارے معاملات میں اس کو تشریح کرنے کا، تبدیلی کرنے کا، تعویل کرنے کا اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں اتنا ایک فتنوں کا سیلاب تھا، امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنے تجدیدی کارناموں کے ذریعے باطنی جو تحریک تھی اس کے خلاف، جس طرح اس سے پہلے مفتی صاحب نے کلام فرمایا کہ تقریباً 8 کتابیں اس پہ تحریر فرمائی، اور آپ سے نہ پہلے اتنا مؤثر کام کیا گیا اس فتنے کے خلاف، یعنی اگر آپ اس فتنے کے خلاف قدم نہ اٹھاتے تو امت مسلمہ کو اس فتنے سے بچانا بڑا مشکل تھا، اور آپ نے ایسا اس فتنے کا سدباب فرمایا کہ آج تک اگر کوئی بھی ان باطل عقائد و نظریات کی روشنی میں آج بھی اگر کوئی من گڑت اس طرح کے اعتراضات قائم کرنے کی کوشش کرے تو آج ہمارے پاس آپ کا جو علمی ایک وراثت، ایک اثاثہ موجود ہے، وہ ہمارے پاس ایک امت مسلمہ کے لیے تحفہ ہے۔ تو ہر طرح کا فتنہ، چاہے وہ
فلاسفہ کا ہو، باطنیہ کا ہو، یا دیگر اس طرح کے قدریہ اور جہمیہ کا ہو، امام غزالی علیہ الرحمہ نے اور دیگر اس طرح کے جو بھی فتنے اس زمانے کے ہم دیکھ لیں، امام غزالی کا سب سے بہترین و مؤثر ہمیں کردار نظر آتا ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے مفتی صاحب، بہت عمدہ گفتگو۔ میں مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جتنے بھی آپ کے کارنامے ہیں اس میں تجدیدی کارناموں کا کافی ہم نے تفصیل سے اس پر ذکر کرنے کی اور بات کرنے کی کوشش کی۔ میں چاہوں گا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جس انداز سے اپنی تجدیدی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے، کس انداز سے آپ نے امت مسلمہ کی ان عقائد کی حفاظت کری کہ جو اس وقت کی اہم ترین ضرورت تھی، اور دوسرا یہ کہ جو فلسفے میں اور جو فلسفہ اخلاق ہے، تصوف ہے، اس میں جو آپ کی خدمات ہیں اور آپ کے جو کارنامے، میں چاہوں گا مختصر اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ کی شخصیت نا وہ ہمیں ہشت پہلو ہیرے کی طرح نظر آتی ہے۔ آپ کی جو شخصیت ہے نا وہ میگنیٹک پرسنالٹی ہے، پرکشش شخصیت کے آپ حامل ہیں، گریسفل پرسنالٹی صحیح معنوں میں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی زندگی کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے بالکل پردہ ذہن پہ اقبال کا یہ مصرع آتا ہے اور یہ سامنے آتا ہے کہ صحیح تصویر اس کی یہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انہی کے سے متاثر ہو کر لکھا ہو۔ جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اچھا، امام غزالی رحمہ اللہ جو ہے وہ ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت ہیں، جو کسی ایک فن کے ماہر ہوتے ہیں نا وہ یک رخے ہوتے ہیں، تو ان کو اس فن میں تو ٹھیک ہے کمال حاصل ہوتا ہے، لیکن بقیہ پہلوؤں کے اعتبار سے کمزوری ہمیں نظر آتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ ہمیں یہ تصوف اور اخلاق جو ہے اس کے امام تو نظر آتے ہیں، یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے، بے شک ہے کہ آپ تصوف کے اور اخلاق کے، فلسفہ اخلاق، تصوف اور فلسفہ اخلاق کے آپ امام ہیں، لیکن آپ صرف تصوف اور فلسفہ اخلاق کے کوچے میں ہی بند نہیں ہیں، بلکہ آپ صرف دو فنوں سے اگر قطع نظر کر لیا جائے، حدیث اور تاریخ، ان دو سے قطع نظر کریں تو اس وقت کے جتنے علوم رسمیہ تھے امام غزالی سب میں آپ کو درجہ امامت پر فائدہ آئیں گے۔ آپ امام غزالی بہترین فقی نظر آئیں گے، آپ کو امام غزالی بلند پایا اصولی نظر آئیں گے، امام غزالی آپ کو جید اور ثقہ متکلم نظر آئیں گے، امام غزالی آپ کو ایک نقطہ ور فلسفی نظر آئیں گے۔ امام غزالی کی یہ ساری شانیں ہیں، تو ان ساری چیزوں نے جو جامعیت پیدا کی ہے تو وہ امام غزالی رحمہ اللہ کی متصوفانہ کتب کے اندر جو صوفیانہ کتابیں ہیں ان میں بھی ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ تصوف پہ جب کام کرتے ہیں، فلسفہ اخلاقیات پہ جب آپ نے کام کیا ہے تو جس پہ آپ نے کتابیں لکھی ہیں، تو چونکہ آپ جامع فنون ہیں، ان فنون کی جامعیت نے آپ کے قلم کو زر نگار بنا دیا۔ جو آپ نے شاہپارے چھوڑے ہیں تو وہ ہر ایک کو اپیل کرتے ہیں، یعنی جو ریشنل اپروچ رکھنے والے ہیں وہ بھی کھنچتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ کی صوفیانہ کتب کی طرف، اور جو بالکل، اور جو اہل دل ہیں، اہل دل تو ہیں اہل دل کو بھی امام غزالی کی صوفیانہ کتابیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، یعنی بیک وقت ارباب صورت اور اصحاب معنی دونوں امام غزالی کی طرف کھینچتے نظر آ رہے ہیں۔ بیک وقت آپ کو اصحاب خرد اور اہل قلب دونوں امام غزالی کے گرویدہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے میرے منہ کے الفاظ لے لیے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر بھی عوام ہو یا خواص ہو، دونوں کے لیے آپ کو یکساں اس کے اندر کشش نظر آئے گی۔ امام غزالی کی کتابوں کے اندر، صوفیانہ کتابوں کے بھی میں بات کر رہا ہوں، جو دیگر فنی کتب ہیں وہ تو بڑی بات ہے، عقل والوں کو بھی اپنی طرف، اور یہ جو صوفیانہ کتاب ہے اس کو اگر کوئی عام آدمی اٹھا کے پڑھے تو اسے بھی ایسا لگتا ہے کہ جو امر والا ہو چاہے علم باطن والا ہو، وہ بھی جب کتاب اٹھاتا ہے تو اسے لگتا ہے امام غزالی مجھ سے مخاطب ہے، اسے بھی اس کے اندر اسی طرح کا ذوق اور لطف محسوس ہوتا ہے۔ یہ امام غزالی رحمہ اللہ کا بہت بڑا کمال ہے۔ بطور خاص امام غزالی رحمہ اللہ کی 3 کتابیں، ویسے تو بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی تصوف پر، لیکن ایک احیاء علوم الدین جسے ہمارے یہاں اختصاراً احیاء العلوم کہا جاتا ہے، دوسری کیمیاء سعادت، تیسری الاربعین، تینوں کتابیں اپنی مثال آپ ہیں۔ اور احیاء علوم دین کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی جو شرح لکھی ہے علامہ زبیدی رحمہ اللہ، لوگ زبیدی کہتے رہتے ہیں، یہ علامہ زبیدی ہیں، زبید علاقہ تھا یمن کا، اس کی نسبت سے علامہ زبیدی ہیں۔ انہوں نے جو اس کی شرح تحریر فرمائی اتحاف السادۃ المتقین کے نام سے، یہ بھی اتحاف ہے، لوگ اتحاف کہتے ہیں، اتحاف السادۃ المتقین، بہترین شرح ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ہر آدمی کے لیے، علم سے شغف رکھنے والے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، اسے پڑھے پتہ چلے کہ امام غزالی کس طرح کھینچ رہے ہیں۔ کیا کہنا ہے ماشاءاللہ۔ علم کلام کے حوالے سے حضرت امام غزالی کی کیا خدمات ہیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ نعمتیں بانٹتا جس
آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تجدیدی کارناموں پر, اور مفتیان کرام بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. یہ جاننے کے لیے میں نے ایک سوال کیا تھا حضرت علامہ مفتی زیغم علی گردیدی صاحب سے کہ جو علم کلام ہے اس میں حضرت امام احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا کاوشیں, کیا خدمات نظر آتی ہیں؟ حضرت بسم اللہ. سمیر بھائی, علم کلام کی جو آسان ایک تعریف علماء نے فرمائی کہ علم کلام وہ علم ہے جس میں عقلی دلائل کے ساتھ اسلامی عقائد و نظریات کو ثابت کیا جا سکے. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ نے علم کلام کا اثر نو جائزہ لیا, اور اس میں اس کی جو اصطلاحات تھی اس میں کئی مقامات پر آپ نے اصلاح فرمائی. اور آپ سے پہلے بھی یہ متکلمین کا جو ایک فلاسفہ کے ساتھ تناؤ کا ایک جو معاملہ تھا وہ جاری رہتا تھا, مناظرے, مباحثے اور اس طرح کی کیفیات تھی. امام غزالی علیہ رحمہ چونکہ فلسفے کے متاثرین میں رہ چکے تھے اور فلسفے سے ایک عرصے تک ان کا ایک تعلق انتہائی گہرا رہ چکا تھا, تو اس لیے امام غزالی علیہ رحمہ نے علم کلام کو بھی اور اس پر جو اعتراضات کیے جانے والے تھے اور احکام شریعہ میں جو اعتراضات کیے جانے والے تھے, آپ نے فلسفے کی روشنی میں بھی اس کا جواب عطا فرمایا. امام غزالی علیہ رحمہ کی ایک کتاب جو علم الکلام کے حوالے سے ہے, الاقتصاد فی الاعتقاد, اس میں امام غزالی علیہ رحمہ نے انتہائی عقلی, نقلی, منطقیانہ, فلسفیانہ اور علمی دلائل سے اس کو مزین فرمایا. اور اس وقت جتنے بھی اعتراضات کیے جانے والے تھے, یعنی آپ نے افراط و تفرید سے بالاتر ہو کر اعتدال کے ساتھ اور انتہائی توازن کے ساتھ اور انتہائی انصاف پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور قرآن و سنت کی روشنی میں جتنے بھی اعتراضات تھے, اس میں الاقتصاد فی الاعتقادات میں آپ نے اس کا حل فرمایا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے جو اس زمانے میں اشکالات پیدا کی جا رہے تھے, اس حوالے سے آپ نے ایک رسالہ الجام العوام, آپ نے ایک مفصل اس پہ رسالہ تحریر فرمایا. اور جتنے بھی اختلافات اللہ رب العالمین کے وجود پر یا صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے جو اعتراضات اور اشکالات پیدا کیے جانے تھے, آپ نے انتہائی دندان شکن ان اعتراضات کا جواب دیا اور تفصیلاً اس پہ کلام فرمایا. نبوت کے حوالے سے عام متکلمین سے ہٹ کے آپ نے ایک نظریہ اور ایک موقف اپنایا کہ, اور اس کو المنقذ من الضلال, اس میں نبوت کے حوالے سے آپ نے کلام فرمایا. آپ نے فرمایا کہ نبوت وہ درجہ ہے اور وہ مقام ہے, وہ منصب ہے جو عقل سے ماورا ہے, اور نبوت وہ قوت اور وہ ایک طاقت ہے کہ جس سے ان اشیاء کا ادراک ہوتا ہے کہ جن کا ادراک حواس سے, عقل سے, تمیز سے اور اپنے طور پر اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا. اور اس پر بے شمار آپ نے دلائل عطا فرمائے. پھر اسی طرح معجزات سے متعلق فرمائے کہ 3 قسم کے معجزات ہیں, حسی ہے, خیالی ہے اور عقلی معجزات ہیں, جو انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف انبیاء کو ان 3 اقسام میں سے مختلف انبیاء کو مختلف معجزات اور کمالات عطا فرمائے گئے. پھر آپ نے معجزات کو بیان کرنے کے لیے عقلی دلائل اس پر قائم فرمائے اور عقل کے ذریعے اس کو ثابت کیا کہ کسی بھی نبی کے لیے جو معجزات عطا فرمائے جاتے ہیں تو وہ عقل سے ماورا نہیں ہوتے, بلکہ عقل میں آنے والی چیز ہے. آپ نے اس پر ایک عقلی دلیل آپ نے عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جو خالق نطفے سے جان پیدا فرما سکتا ہے, مادے سے ایک جاندار کو پیدا فرما سکتا ہے, اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ سنگریزے میں جان عطا فرما دے یا وہ حیوان کو قوت گویائی عطا فرما دے. جو اللہ رب العالمین, جو خالق کائنات ایک بے جان مادے سے جاندار چیز کو پیدا فرما سکتا ہے, اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آفتاب ایک مدت تک کسی چیز کو گرم کرتا ہے, سورج کی روشنی کسی چیز پر پڑتی ہے تو ایک ٹائم تک وہ روشنی اس چیز پر پڑے تو وہ اس میں ایک تپش پیدا ہوتی ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ آگ ہے تو وہ اس سے تیز رفتاری میں اور اس سے تیز انداز میں اس میں ایک حرارت پیدا کرتی ہے, شدت و تپش پیدا کرتی ہے. اور لیکن فرمایا کہ جو یہ امور بتدریج اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کی نگاہ نبوت سے اللہ رب العالمین اس سے زیادہ جو ایک سرعت کے ساتھ, تیز رفتاری کے ساتھ اس میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے. تو جو خالق کائنات ان اشیاء میں تاثیر پیدا فرماتا ہے, اس کے لیے کوئی بعید نہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی انہی کمالات سے, انہی اعزازات سے, انہی طاقتوں سے اور انہی اختیارات سے نوازے. تو امام غزالی علیہ رحمہ نے ہر پہلو سے, چاہے وہ علم کلام کا معاملہ ہو, فلسفہ کا معاملہ ہو, منطق کا معاملہ ہو یا پھر معاشرتی جو برائیاں ان کی اصلاح کا معاملہ ہو, ہر طرح سے جہاں جس پہلو سے تجدیدی کارناموں کی ضرورت تھی, امام غزالی علیہ رحمہ نے امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی. اور جتنے بھی کسی بھی حوالے سے دین پر جو فتنے اور دین پر جو اعتراضات و اشکالات پیدا کیے جا رہے تھے, امام غزالی نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام کیا مفتی صاحب, سلامت رہیں. مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا مختصراً کیونکہ وقت بھی کم ہے کہ صاحبان علم و دانش حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان خدمات کو
کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ حجت الاسلام زین الدین زین الاسلام امام ابو حامد محمد غزالی رحمہ اللہ کو اہل علم و دانش نے جس نظر سے دیکھا ہے، اگر آپ وہ کومنٹس پڑھیں تو انسان جو ہے وہ اشش کر اٹھتا ہے۔ واہ واہ۔ سب سے پہلے امام غزالی رحمہ اللہ کے اپنے استاد گرامی قدر جن کا لقب ہے امام الحرمین، امام الحرمین امام عبد الملک جوینی رحمہ اللہ، ان کا اپنا جو ہے وہ طوطی بولتا تھا، ان کا اپنا علمی پایہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے امام غزالی کے لیے خود یہ بات فرمائی اپنے شاگرد کے لیے، فرمایا الغزالی بحر مغرق، غزالی تو جو ہے وہ غرق کرنے والا سمندر ہے، یعنی جیسے سمندر کے اندر موجیں آتی ہیں نا، موجیں مارتا ہے سمندر، تو ایسی ان کے سامنے کوئی آئے گا یہ ایسی موجیں مارنے والا سمندر ہے، یہ جو بھی سامنے آئے گا زیر ہو جائے گا۔ یہ امام غزالی کے استاد کا ٹریبیوٹ ہے امام غزالی رحمہ اللہ کو۔ پھر امام غزالی رحمہ اللہ کے اپنے جو ہم اثر ہیں، وہ بڑے بلند پایہ عالم ہیں، علامہ عبد الغافر فارسی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا انہوں نے امام غزالی کو دیکھا ہے اور امام الحرمین جوینی کو بھی دیکھا ہوا ہے، 4 برس امام الحرمین جوینی کے پاس بھی رہے ہیں اور امام غزالی کو بھی دیکھا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ملم تر العیون مثلہ لسانا و ذکاء و بیانا و نطقا و طبعا و خاطرہ، آنکھوں نے ان کی مثل دیکھا ہی نہیں ہے، نہ زبان کے اعتبار سے، نہ کلام کے اعتبار سے، نہ طبیعت کے اعتبار سے، نہ ذہانت کے اعتبار سے، نہ فصاحت کے اعتبار سے۔ امام غزالی رحمہ اللہ ایسے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ ابن نجار بغدادی نے جو ایک بات کی، وہ آخری بات امام غزالی کے لیے، وہ کہتے ہیں امام الفقہاء علی الاطلاق ربانی الامہ باتفاق، امام غزالی علی الاطلاق فقہاء کے امام ہیں اور امام غزالی رحمہ اللہ اس امت کے بالاتفاق ربانی ہے، ربانی الامہ ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت عمدہ کلام کیا آپ نے ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، آج کی سیکنڈ ایپیزوڈ میں آپ ملاحظہ کر رہے تھے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تجدیدی کارنامے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، آپ کا سر جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت عمدہ کلام آپ نے کیا۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ مفتی زیغم علی گردیزی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، بہت عمدہ کلام کیا ماشاءاللہ۔ آپ دونوں صاحبان کو اللہ سلامت رکھے۔ دنیا ناز سے فہیم نیازی کی آواز ہم نے شامل کی، فہیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور آپ ہی کی آواز میں انشاءاللہ ہم رخصت لینے لگے ہیں۔ جو فلسفہ بیان ہوا حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جو فکر غزالی نظر آئی، جو افکار نظر آئے، میں صرف اس ایک شعر کے ساتھ جو کہ حضرت علامہ محمد اقبال نے تحریر کیا، اور یقیناً اس شعر میں اس فلسفے کی آمیزش ہے، اس فلسفے کی خوشبو نظر آتی ہے جس پر آج ہم نے گفتگو کی کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فہیم نیازی کی آواز کے ساتھ میں آپ سے رخصت لے رہا ہوں۔ کل 3rd ایپیسوڈ میں ہم آپ کی تصانیف پر گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ مزید سوالات شامل کریں گے۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فہیم نیازی۔ جاں فدائے تو یا رسول اللہ، دل گدائے تو یا رسول اللہ، کاش ہر بوئے تر زبان دے، کاش ہر بوئے تر زبان دے، در سنائے تو یا رسول اللہ، ارحم الراحمین نمی بخشد، بے رضائے تو یا رسول اللہ، بے رضائے
تو یا رسول اللہ گر بیابم بجائے سرما کا شمع خاک پائے تو یا رسول اللہ سر نہادست بر درد سادی سر نہادست بر درد سادی باہوائے تو یا رسول اللہ جان فدائے تو یا رسول اللہ دل گدائے تو یا رسول اللہ ارحم الراحمین نمی بخشد ارحم الراحمین نمی بخشد بے رضائی تو یا رسول اللہ جان فدائی تو یا رسول اللہ دل گدائی تو یا